حدیث میں آیا اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص ایسا کرتا ہے رات میں اٹھے مصلی بچھائے وضو کرے مصلی بچھا کے نماز پڑھے تو اللہ اس کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا حدیث کے اندر کہ جو شخص اٹھے اور وضو کرے اور اپنی بیوی کو بھی اپنی گھر والی کو بھی اٹھا دے اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ کچھ پانی کے چھینٹے مار دے وہ بھی اٹھ جائے، یا بیوی اٹھ جائے وضو کرے اور اپنے شوہر کو اٹھائے اور وہ نہ اٹھے تو ہلکی سی اس کے منہ پہ چھینٹے مار دے تو اللہ اس عمل کو دیکھ کے آسمانوں پر ہنس رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے میری عبادت کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ اور تہجد کی نماز یہ وہ نماز ہے کہ جو کہ نفلوں کے اندر ساری نماز سے افضل، صلاۃ التسبیح بڑی فضیلت والی نماز ہے لیکن تہجد سے افضل نہیں ہے۔ تہجد ساری نمازوں میں فرض نماز کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل جو روزہ ہے وہ ماہ محرم کا ہے، یعنی فرض نماز کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ بعض علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تہجد کی نماز تھی وہ فرض تھی، اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات جب ہو جائے تو رات کے اندر فتہجد آپ تہجد پڑھیں، بھی یہ ہا ضمیر یہ قرآن کریم کی طرف راجع ہے کہ تہجد کے اندر اس قرآن کو پڑھیں۔ قرآن تو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، تہجد کے اندر قرآن کو کیوں خاص کیا؟ اس وجہ سے خاص کیا کہ اس کے اندر زیادہ قرآن پڑھیں، دیر تک قرآن پڑھیں، بڑی بڑی صورتیں پڑھیں، نافلۃ لک، اور یہ صرف آپ کے لیے ایک زیادتی ہے تاکہ آپ اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس تہجد کے بعد اللہ نے فرمایا قریب ہے کہ اللہ آپ کو مقام محمود کا مالک بنا دے۔ فرمایا علماء نے کہ پتہ یہ لگ رہا ہے کہ تہجد کی وجہ سے اللہ آگے انعام دے رہے ہیں، تو جو شخص تہجد پڑھے گا فرمایا کہ وہ بہت اوپر جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں من طلب العلا سہر اللیالی، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے بلندیاں ملیں فرمایا سہر اللیالی، راتوں کو جاگنا شروع کر دے، راتوں کو جاگ کے موبائل نہیں یوز کرے، یوٹیوب اور فیس بک کے اندر نہیں لگے، بلکہ رات کو تہجد پڑھے، تہجد میں رو رو کے اللہ سے مانگے۔ صحیح حدیث فرمایا اللہ کے رسول نے جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور آگے اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، کوئی مغفرت طلب کرنے والا مجھ سے مغفرت مانگ لے میں اس کو معاف کر دوں گا، ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا مجھ سے گناہوں سے توبہ کر لے میں اس کو معاف کر دوں گا، ہے کوئی سوال کرنے والا کوئی مجھ سے سوال کر لے میں اس کے سوال کو پورا کر دوں گا۔ اللہ رب العزت سردیوں کے دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سردیوں کی راتوں کو تہجد کے ذریعے سے، قیام کے ذریعے سے، سجدوں کے ذریعے سے زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سردیوں کے دن چونکہ چھوٹے ہیں ان دنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔